بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ سبق میں فعل کی مختلف اعتبارات سے قسمیں پڑھتے ہوئے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مفعول بھی چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہوتا ہے۔ کچھ افعال آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو مفعول بھی کے بغیر اپنی بات سمجھائیں گے اور مفعول بھی کو نصب نہیں دے سکیں گے، انہیں ہم فعل لازم کہیں گے۔ اور کچھ افعال ایسے ملیں گے کہ جن کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی تک پہنچے گا اور وہ بذات خود مفعول بھی کو نصب دیں گے، اور ان کو ہم فعل متعدی کہیں گے۔ آج کی بات یہ ہے کہ جنہیں ہم فعل متعدی کہیں گے ان افعال کی بھی آگے تین قسمیں بن جائیں گی، وہ بھی تین طرح کے ہوں گے۔ کچھ افعال وہ ہوں گے کہ جو ایک ہی مفعول بھی کی طرف متعدی ہوں گے، یعنی ان کا ایک ہی مفعول بھی آئے گا تو ان کی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور کچھ افعال اس طرح کے ہوں گے کہ جو دو مفعول بھی چاہتے ہوں گے، یعنی ان کی جو بات ہے اور ان کا جو مطلب یا معنی یا مفہوم ہے وہ ایک مفعول بھی آنے سے پورا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو دو مفعول بھی چاہیے ہوں گے۔ اور کچھ افعال آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو دو بھی نہیں بلکہ تین مفعول بھی چاہتے ہوں گے وہ۔ تو جو ایک چاہتے ہوں گے ان کو ہم متعدی بھی یک مفعول بھی کہہ دیں گے، اور جو دو مفعول بھی چاہتے ہوں گے ان کو متعدی بھی دو مفعول بھی کہہ دیں گے، اور جو تین مفعول بھی چاہتے ہوں گے ان کو متعدی بھی سے مفعول بھی کا نام ہم دے دیں گے۔ تو آپ کتاب کو دیکھیں، ان تینوں کی تعریفات اور ان کی مثالیں پڑھ کے مزید آپ بات کو سمجھیں۔ کہتے ہیں فعل متعدی کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، متعدی بھی یک مفعول بھی، وہ فعل متعدی جو ایک مفعول بھی کی طرف متعدی ہو، جیسے اکلت خبزا، میں نے روٹی کھائی، قرأت الدرس، میں نے سبق پڑھا۔ ان مثالوں میں خبزن درسن مفعول بھی ہیں، اور ایک ایک مفعول بھی ملنے سے جو یہ افعال ہیں ان کی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اور کہتے ہیں عربی زبان کے اکثر افعال جو متعدی ہوں گے وہ متعدی بھی یک مفعول بھی ہوں گے، یعنی اکثر ایسے ہی ہوں گے کہ جن کو ایک مفعول بھی چاہیے ہوگا۔ ہاں کچھ الفاظ بہت تھوڑے ہیں ایسے کہ جن کو دو یا جن کو تین مفعول بھی چاہیے۔ کہتے ہیں دوسری قسم متعدی بھی دو مفعول بھی کی ہے، وہ فعل جو مفعول بھی کی طرف متعدی ہو، وہ فعل جو دو مفعول بھی کی طرف متعدی ہو۔ وہ مثال دیتے ہیں، جیسے ایک فعل ہے ظن، کیا معنی ہے؟ گمان کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب مثال لے لیں آپ، ظننت زیدا، میں نے زید کو گمان کیا۔ اب جب تک آپ اس کا ایک اور مفعول بھی نہیں لائیں گے اس فعل کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے زید کو گمان کیا، بھئی کیا گمان کیا؟ تو جب تک آگے ہم لگائیں گے ظننت زیدا عالما، میں نے زید کو عالم گمان کیا، تو اس کی بات پوری نہیں ہوگی۔ تو ظنہ جو ہے یا ظننت جو ہے یہ ایسا فعل ہے کہ جو دو مفعول بھی چاہ رہا ہے، اور دو کے بغیر اس کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پہلے کو ہم مفعول اول کہہ دیں گے، دوسرے کو مفعول ثانی کہہ دیں گے، اور ترکیب کرتے ہوئے فعل فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ایک مثال آپ لے لیں، منحت، منحت کا معنی کیا ہے؟ کسی کو کچھ چیز دینا، عطیہ کرنا، تحفہ دینا۔ تو منحت محمدن، میں نے محمد کو دی یا دیا۔ اب کیا دیا بھائی؟ جب تک اس کے ایک اور مفعول بھی نہیں آئے گا، یعنی محمد بھی ایسی چیز ہے جس پہ کام واقع ہوا ہے کہ اس کو دیا گیا ہے، اور ایک اور جو چیز دی گئی ہے اس پہ بھی کام واقع ہوا ہے، تو دوسرا مفعول بھی جب تک نہیں آئے گا تو یہ جو لفظ ہے یا یہ جو کلمہ یا فعل ہے اس کی بات واضح نہیں ہوگی۔ تو ہم آگے لکھ دیں گے کتابن، کراستن، قلمن وغیرہ وغیرہ، منحت محمدن کتابن۔ تو کہتے ہیں پہلی مثال میں زیدن اور عالمن، دوسری مثال میں محمدن اور کتابن، یہ دونوں مفعول بھی ہیں۔ اب تیسری جو اس کی قسم ہے اس کو آپ دیکھیں، متعدی بسے مفعول بھی، وہ فعل جو تین مفعول بھی کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ یعنی کچھ افعال آپ کو عربی کلام میں، عربی ذخیرہ الفاظ میں ایسے بھی ملیں گے کہ وہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مفعول بھی چاہیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ مثال دیتے ہیں اس کی، جیسے ایک لفظ ہے اعلمت، اس کا معنی ہے کسی کو معلوم کروانا، کسی کو آگاہ کرنا۔ اب کہا جائے اعلمت زیدن، میں نے زید کو آگاہ کیا، بھئی کس بات سے آگاہ کیا؟ عمرن عالمن، کہ عمر جو ہے وہ عالم ہے۔ اب یہاں پہ زیدن، عمرن، عالمن، یہ تینوں کے تینوں جو الفاظ ہیں یہ مفعول بھی کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ اعلمت کے تین مفعول ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح کے آپ کو کئی اور الفاظ مل جائیں گے آگے چل کے، آپ ان کے بارے میں بھی آپ پڑھ لیں گے کہ کون کون سے افعال ایسے ہیں جن کے دو، اور کون کون سے افعال ایسے ہیں جن کے تین مفعول آتے ہیں، نحو کے اندر بھی
اور مزید آگے عربی کلام میں آپ ان چیزوں کو تفصیل کو بھی پڑھ لیں گے، لیکن یہاں یہ سمجھ لیں کہ فعل متعدی 3 قسم کا ہوتا ہے، کچھ ایک مفعول چاہیں گے، کچھ افعال متعدی جو ہیں وہ 2 مفعول چاہیں گے، کچھ افعال متعدی 3 مفعول چاہیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک مفعول بھی چاہنے والے افعال جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، 2 یا 3 چاہنے والے کم ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ قسموں کی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اگلی بات ہم جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔